چیخوف روس کا ایسا قلم نگار جو انسان کے اندر جانتا ہے، باہر نہیں۔ کیا آپ نے چیخوف کو پڑھا؟ اگر آپ نے چیخوف کو نہیں پڑھا تو شاید آپ نے انسان کے دل کی دھڑکن کو لفظوں میں اترتے کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ چیخوف کی کہانیاں صرف کاغذ پر نہیں لکھی جاتی، یہ ضمیر کے کمرے میں گونجتی ہیں، رگوں میں رینگتی ہیں اور کبھی کبھی آنکھوں کو نم کر دیتی ہیں تو کبھی ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ آج جو کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں وہ چیخوف کے قلم سے نکلی ایک ایسی مختصر تحریر ہے جو عالمی ادب کی حیران کن ترین کہانیوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ صرف یولیا کی نہیں، اس خاموش اور مجبور انسان کی کہانی ہے جو اپنی بے بسی کو بھی شکر کے لفظوں میں لپیٹ دیتی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ کچھ دن پہلے مجھے اپنے آفس روم میں بلایا گیا جہاں میرے بچوں کی نینی اپنا حساب چکانے آئی تھی۔ میں نے اسے کہا، بیٹھو یولیا، آؤ حساب کتاب کر لیتے ہیں۔ تمہیں اکثر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن تم اتنی شرمیلی ہو کہ خود نہیں مانگتی۔ خیر، ہم نے ماہانہ 30 روبل طے کیے تھے۔ یولیا نے کہا 40۔ میں نے کہا نہیں 30، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، میں ہمیشہ نینی کو 30 روبل ہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا ہم نے کتنے مہینے کام کیا؟ یولیا نے جواب دیا 2 مہینے اور 5 دن۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 2 مہینے، میرے پاس یہی درج ہے، تو تم 60 روبل کی حقدار ہو، لیکن ہم اتوار کے 9 دن منع کریں گے کیونکہ تم نے ان دنوں میں کولیا کو نہیں پڑھایا، بس اس کے ساتھ رہی تھی۔ پھر 3 دن کی چھٹی بھی لی۔ یولیا کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کی انگلیاں کپڑوں میں الجھنے لگی، مگر اس نے کوئی شکایت نہ کی۔ میں نے مزید کہا ہم نے 3 چھٹیوں کے 12 روبل کم کرتے ہیں۔ کولیا 4 دن بیمار تھا تو تم نے صرف فاریہ کو پڑھایا، اس کے 7 روبل اور کم ہوئے۔ پھر 3 دن تمہارے دانت میں درد تھا تو میری بیوی نے تمہیں دوپہر کے بعد پڑھانے دیا، اس کے بھی 12 روبل کم، تو کل 19 کم کر کے باقی 41 روبل بنتے ہیں، ٹھیک؟ یولیا کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ گئی، اس کی ٹھوڑی کانپنے لگی، مگر اب بھی خاموش رہی۔ میں نے مزید حساب لگایا، نئے سال پہلے تم نے 1 کپ اور پلیٹ توڑ دی، اس کے لیے 6 روبل کاٹنے ہوں گے۔ پھر کولیا نے تمہاری لاپرواہی کے سبب درخت پر چڑھ کر اپنی جیکٹ پھاڑ لی، اس کے 10 روبل کم۔ نوکرانی نے ایک جوتا چوری کر لیا اور یہ سب کچھ دیکھنا تمہاری ذمہ داری تھی، تو اس کے 5 روبل اور کم، اور 10 جنوری کو تم نے مجھ سے 10 روبل ادھار لیے تھے۔ یولیا نے سرگوشی کی، میں نے نہیں لیے تھے۔ میں نے کہا مگر میرے پاس ریکارڈ ہے، میں نے لکھا ہے۔ وہ بولی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ میں نے حساب مکمل کیا، 41 سے 27 کم کرے تو باقی 14 روبل بچتے ہیں۔ یولیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کی لمبی خوبصورت ناک پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا میں نے صرف ایک بار 3 روبل ادھار لیے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ میں چونک کر کہا واقعی؟ میں نے تجھے ریکارڈ میں نہیں لکھا تھا، تو 14 میں سے 3 نکال کر 11 بچتے ہیں، لو یہ تمہارے 11 روبل۔ میں نے سکے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے، اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہیں جیب میں ڈال لیا اور آہستہ سے کہا شکریہ۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے پوچھا کس چیز کا شکریہ؟ اس نے جواب دیا پیسوں کا۔ میں نے کہا لیکن میں نے تو تمہیں دھوکہ دیا، تم سے لوٹ مار کی، تمہارا حق مارا اور تم پھر بھی شکریہ ادا کر رہی ہو۔ اس نے کہا دوسری جگہوں پر تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ میں نے حیرت سے کہا کیا تمہیں کچھ بھی نہیں دیا جاتا؟ کمال ہے، میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا، تمہیں سبق سکھا رہا تھا۔ یہ لو تمہارے اصل 80 روبل جو میں نے تمہارے لیے لفافے میں رکھے تھے۔ میں نے رقم اس کے حوالے کی اور مزید کہا لیکن کیا تم اتنی بے بس ہو؟ تم نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ تم خاموش کیوں رہی؟ کیا دنیا میں ایسا ممکن ہے کہ تم اپنا حق مانگنے سے بھی قاصر ہو؟ کیا تم واقعی اتنی بے بس ہو؟ یولیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا ہاں ایسا ممکن ہے۔ میں نے اسے بغور دیکھا، پھر سوچنے لگا کتنا دردناک ہے اس دنیا میں کمزور ہونا۔ یہ کہانی چیخوف کی نہیں، انسانیت کی اصل تصویر ہے، ایک ایسا سوال جو ضمیر پر دستک دیتا ہے، کیا ہم واقعی انصاف کرنے والے ہیں یا صرف خود کو مطمئن کرنے والے؟
अगर आप भी इंसान के अंदर झांकने वाली ऐसी सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल में उतारी जाती है।